السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان علم دین کی اہمیت اور فضیلت، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دیگر مخلوقات پر ایک برتری اور فوقیت دی ہے۔ رب کریم نے اپنی نیابت کا تاج اپنا خلیفہ انسان کو قرار دیا ہے اور کسی مخلوق کو نہیں۔ اور انسان کے بارے میں ہی یہ کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے بحر و بر کی تمام مخلوقات پر
بنی آدم کو، انسان کو فضیلت بخشی، اور رب کریم نے انسان ہی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی اور رسول جتنے بھی آئے وہ بنی آدم میں سے آئے، اور بنی آدم کو یعنی ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود کائنات بنایا، ساری مخلوقات نے انہیں سجدہ کیا۔ یہ جو اللہ پاک نے بنی آدم کو یہ فضیلت بخشی، یہ برتری بخشی، تو یہ علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے جب ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ آپ کو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے کافی ہیں، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو جمع فرمایا اور آدم علیہ السلام سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتلایا، فرشتے جواب نہ دے سکے، جبکہ اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علم سب کو دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں اس علم کو قبول کرنے کی اللہ نے فطری صلاحیت رکھی تھی۔ جب اللہ پاک نے انہیں مقابلے کے لیے جمع فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام بتلانے میں، جواب دینے میں کامیاب ہو گئے، فرشتے جواب نہ دے سکے، تو اللہ پاک نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیگر مخلوقات پر جو برتری عطا فرمائی وہ علم کی برکت سے تھی، اور پھر کائنات میں جتنا بھی علم پھیلا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی برکت سے پھیلا ہے۔ کپڑے سینے کا علم، کپڑے بنانے کا علم، کشتی بنانے کا علم، جہاز بنانے کا علم، یہ جتنا بھی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی برکت سے آیا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک جس کے الفاظ 69,000 ہیں، ان 69,000 الفاظ میں
پہلا لفظ جو آپ کے قلب مبارک پر اتارا وہ علم ہی کے حوالے سے تھا، اقرا، آپ پڑھیے۔ 6000 آیتوں میں جو پہلی 5 آیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ علم ہی کے متعلق تھی۔ باقی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے انہیں معجزات دیے، لیکن ان کے معجزات عملی تھے، علمی نہ تھے۔ یعنی عملی معجزہ جب تک عامل ہوتا ہے معجزہ رہتا ہے، جب عامل چلا جائے معجزہ ختم۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو راستے بن جائیں، پتھر پہ ماریں تو چشمے پھوٹ پڑیں، جادوگروں کے مقابلے میں چھوڑیں تو بڑا اژدہا بن کر سب کے سانپوں کو نگل جائیں۔ لیکن یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اب لاٹھی تو ہے لیکن وہ معجزہ نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، یہ معجزہ تھا، ید بیضا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام رہے یہ معجزہ رہا، موسیٰ علیہ السلام گئے معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، مٹی کے پرندہ بنا کر پھونک مارتے اڑتا، دوسری جگہ دور جا کر کے گر جاتا۔ مادرزاد نابینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح اور معجزے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے ان کے معجزات رہے، جب دنیا سے گئے ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ، آگ ان کے اوپر گلزار ہو گئی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے معجزہ بھی ختم۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ ان کی قمیص کرتا والد کی آنکھوں پہ لگایا، روشنی آ گئی۔ جب تک حضرت رہے یہ معجزہ تھا، اس کے بعد معجزہ ختم۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ علمی تھا، کتاب اللہ کی صورت میں، قرآن کی صورت میں۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن معجزہ آپ کا باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ علمی معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم کے جانے سے اس کا علم نہیں جاتا، علم موجود رہتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ، یہ علمی معجزہ تھا اور باقی رہا۔ صرف باقی نہیں رہا، اتنا پھلا پھولا، اتنا پھیلا کہ جتنی تصنیفات قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، علم دین کے بارے میں اس امت میں تصنیف ہوئی ہیں، لکھی گئی ہیں، یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی امت میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ علماء نے لکھا مصر میں، اندلس میں، بغداد میں اور دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے کہ جس کا شمار نہیں۔ جب اندلس پر عیسائیوں کی حکومت آئی، انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ختم کرنے کے لیے پورا اس کے لیے پوری ایک الگ سے لوگوں کو بھرتی کیا اور اس کے لیے الگ سے لوگ متعین کیے۔
اور انہیں سال ہا سال لگے ان کتابوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بغداد جو دجلہ کے کنارے پر واقع تھا، جب تاتاریوں نے اسے فتح کیا، مسلمانوں نے بغداد میں آنے کے لیے جو پل تھا اس کو ختم کر دیا۔ تاتاریوں نے جب بغداد کو فتح کیا تو صرف بغداد کی کتابوں کے کتب خانوں کو انہوں نے پل کے طور پر دریا میں ڈال دیا، اور اتنا چوڑا روڈ بنایا کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے اوپر گزر سکتی تھیں، کئی گاڑیاں اس کے اوپر گزرتی تھیں۔ یہ صرف بغداد کے چند کتب خانوں کی کتابوں کا عالم تھا۔ علماء نے لکھا کئی مہینوں تک دریائے دجلہ کا پانی کالا ہوتا تھا۔ جو کتابیں لکھی گئی تھی ان کی سیاہی کی وجہ سے پورا پانی سیاہ پڑ گیا تھا۔ یہ چند ایک شہروں کے کتب خانوں کی کتابوں کا حال ہے، اور دنیا بھر میں جو کتابیں تھیں اسلامی کتب وہ تو اس کے علاوہ تھیں۔ تو اس قدر تصنیفات جو اس امت میں ہوئی، علمی اعتبار سے جو علم پھیلا اور علم لکھا گیا، اس کی اشاعت ہوئی، یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے۔ اس امت سے پہلے کسی امت میں اس قدر تصنیفات نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، علم تو کوئی بھی ہو نفع سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی علم نفع سے خالی نہیں ہے۔ کپڑے کا علم نفع سے خالی نہیں ہے، لوہے کا علم نفع سے خالی نہیں ہے، لکڑی کا علم نفع سے خالی نہیں ہے، پتھر کا علم نفع سے خالی نہیں ہے، ڈاکٹری کا علم نفع سے خالی نہیں ہے۔ سارے ہی علم نفع کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، لکڑی کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، لوہے کا علم ہے، پتھر کا علم ہے، یہ صرف اس زندگی تک ہے، اس دنیا تک ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ نظام ہستی چل رہا ہے، اس وقت تک یہ علوم چلیں گے، یا جب تک یہ انسان ہے اس وقت تک اس کا علم اس کو نفع دے گا۔ لیکن اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، انسان کی روح نکلنے کے بعد، اب اس کے علم جو دنیاوی علوم ہیں وہ سمٹ گئے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور احادیث کا علم، یہ وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں اور عظمتیں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ علم کام آئے گا۔ اصل تو آخرت میں کام آنا ہے، مرنے کے بعد کام آنا ہے، لیکن دنیا میں بھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے یا دین کا علم پھیلاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہوا میں پرندے اور پانی میں مچھلیاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، میں علم کی اشاعت کے لیے، علم کی تبلیغ کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دین کی تعلیم دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت میں یہ علم آیا، اور لوگوں نے اس علم کے لیے قربانیاں بھی بہت دی ہیں۔ یعنی آج ہم جو ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلمے کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں،
اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں، انتھک جدوجہد ہے۔ ایسا بھی وقت گزرا کہ اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر جا کر کے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر اس علم کی اشاعت کے لیے لوگوں نے جو تقوی اختیار کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بخاری شریف ہے، اللہ پاک نے ایسا مقام عطا کیا کہ یہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے یہ ایک دن میں 2 دن میں نہیں لکھی گئی، 16 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں، 16 سال لگے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، دعا کرتے، پھر حدیث کو لکھتے، اور 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث لکھنے میں۔ اللہ پاک نے حضرت کو حافظہ بھی بلا کا عطا کیا تھا۔ ایک شخص سلیم ابن مجاہد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے 70,000 احادیث یاد ہیں، 70,000 احادیث یاد ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں تو 6,000 ہیں، 6,666 آیتیں ہیں، 70,000 احادیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ یاد ہیں، اس سے بھی زیادہ یاد ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہر حدیث کا جو صحابی ہے، جو تابعی ہے جس سے میں نے حدیث لی ہے، اس کا نام بھی یاد ہے، اس کی وفات کا وقت بھی یاد ہے، اس کی پیدائش کا وقت بھی یاد ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ بھی مجھے یاد ہے۔ بغداد میں، سمرقند میں 400 لوگوں نے 7 دن تک احادیث کی اسناد کو، سندوں کو، راویوں کو خلط ملط کر کے اس حدیث کے راوی ادھر لگا دیے، اس حدیث کے راوی ادھر لگا دیے، 7 دن تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ کبھی کوئی روایت پیش کر دیں، کبھی کوئی روایت پیش کر دیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روایت کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ یہ روایت صحیح یوں ہے، غلط یوں ہے، صحیح یوں ہے، غلط یوں ہے۔ اور پھر فرمایا کیا بات کرتے ہو، مجھے 3 لاکھ احادیث یاد ہیں، 3 لاکھ۔ فرمایا ان میں 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ اللہ نے ایسا بلا کا حافظہ عطا کیا تھا، ایک مرتبہ جو بات سن لیتے تھے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ کسی سے کتاب دیکھنے کے لیے لی، یوں کتاب ایک دفعہ دیکھی اور بند کر دی، بس وہ کتاب سمجھو کمپیوٹر میں محفوظ ہو گئی۔ اللہ پاک نے ایسا بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ 18 سال کی عمر میں مشہور و معروف کتابیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے اوپر کتاب لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح تاریخ کبیر لکھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ فرمایا کہ جب سے میں نے سنا، مجھے پتا چلا کہ غیبت کرنا حرام ہے، جب سے ہوش سنبھالا کسی کی غیبت نہیں کی۔ تہجد کی پابندی، رمضان میں روزانہ دن میں 1 قرآن پاک ختم کرتے، اور تراویح کے بعد 3 راتوں میں قرآن پاک ختم کرتے، اور تہجد کی اہتمام، ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے ہیں، بھیڑ نے کاٹ لیا کئی جگہ۔ جب فارغ ہوئے تو کسی کو کہا دیکھنا، دیکھا تو بھیڑ نے کئی جگہ سے کاٹا۔ کہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے لذت اتنی آ رہی تھی کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ جب انتقال ہوا
एक अरसा तक हजरत की कब्र से खुशबू आती रही, हजरत की कब्र से खुशबू आती रही। दुनिया उमड़ पड़ी मट्टी उठाने के लिए। अल्लाह पाक ने हजरत को ऐसा मकाम अता किया था। ये जो किताब हजरत ने लिखी है, बादल कुतुबी किताबुल्लाह, किताबुल्लाह के बाद असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाह, कुरान पाक के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। उलमा ने लिखा कि एक दफा एक बुजुर्ग को हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया फलां किताब पढ़ते हो, फलां किताब पढ़ते हो, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी कौन सी किताब है? फरमाया मेरी किताब बुखारी शरीफ है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, किसी बुजुर्ग को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खड़े हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। या रसूलुल्लाह आप कैसे खड़े हैं? फरमाया बुखारी आ रहा है, उसके इस्तेकबाल के लिए खड़ा हूं। मेरे अजीजों, अल्लाह का हम पर ये एहसान है, ऐसे जलीलुल कदर इंसान जिन्होंने इतनी मेहनत से किताब लिखी, आज अल्लाह का शुक्र है हर घर में मौजूद है। हमारे मर्द क्या, हमारी बच्चियां भी ये किताब पढ़ रही हैं। और उसी निस्बत से इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन परसों अपने बच्चियां फारिग हो रही हैं, जिन्होंने 6 साल यहां आलिमा का कोर्स किए हैं। उनकी इंशाअल्लाह ताला रिदापोशी होगी और 6 साल पढ़ने पर उनको एजाज व इनाम दिए जाएंगे। आप हजरात से दरख्वास्त है, जैसे इस प्रोग्राम में मर्द भी औरतें भी खूब दिलजमी के साथ शिरकत करते हैं, अब भी आपसे दरख्वास्त है इसी जज्बे के साथ इसमें लाएं, अपने घर वालों को भी लाएं, खुद भी आएं। मेरे अजीजों, इन मदारस के साथ, उलमा के साथ, मसाजिद के साथ हमारी मोहब्बत और हमारा ताल्लुक, ये हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत का जरिया है। याद रखें, अगर ये दीनी मदारस और ये मसाजिद और ये उलमा सुलहा अगर इनकी मेहनत ना हो तो माफ कीजिएगा, हमारी नस्लों में ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ये हमारी नस्लों में ईमान की बका का जरिया है। इसलिए मदारस के साथ, मदारस बनीन के हों या बनात के हों, कोई भी हो, कहीं भी मदरसा हो, दुनिया भर में कहीं भी हो, उनके साथ मोहब्बत करना, ताउन करना, यह हमारा मजहबी हक है, फरीज़ा है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन साथियों ने सुनते अदानी के वो सुनते पढ़े।